السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ریلوے نظام اور بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجٹ میں مختص رقم سے نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے آج آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ سینٹ میں بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے عرفان صدیقی نے ریڈیو پاکستان کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ بہت جلد عام آدمی کو روس سے درآمد شدہ خام تیل کے مالی فوائد ملیں گے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سمندری طوفان بپرجوائے پاکستان کے ساحلی پٹی سے 450 کلومیٹر فاصلے پر کیٹیگری 3 کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے آج ضلع کپواڑہ میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ یوکرین کے قصبے کرفیر ریہ میں ایک رہائشی عمارت پر روس کے میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج ہانگ کانگ میں ایشیائی کرکٹ کونسل ایمرجنگ ٹیمز کپ میں پاکستان اے ویمن ٹیم نے نیپال ویمن ٹیم کو 9 رن سے ہرا دیا۔ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ کلاسیکل گلوکار شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ریلوے مین لائن 1 کو بہتر بنانے پر کام کا آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان ریلوے سے متعلق امور کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مین لائن 1 پاکستان ریلوے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مستقبل میں اپنے ریلوے کے نظام اور بندرگاہوں کے ذریعے دیگر علاقائی ممالک کو تجارتی راہداریاں بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ریلوے کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں شروع کیے گئے موٹر ویز سمیت تعلیم، صحت اور مواصلاتی منصوبوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک میں حالیہ تباہ کن سیلابوں کے بعد ریل نیٹ ورک کی بحالی کے لیے کوششوں کو بھی سراہا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ٹکٹنگ کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، جبکہ ریلوے کے دیگر شعبوں کے ڈیجیٹلائزیشن کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک تاریخی بجٹ پیش کیا ہے جو خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ انہیں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بجٹ سے نوجوانوں کو اپنے کاروبار شروع کر کے دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ سال ملک اور لوگوں کے لیے آمدن میں اضافے کا سال ثابت ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ بجٹ صنعت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تیز تر ترقی اور معاشی استحکام کا بجٹ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسان پیکیج کے تحت مختص کی گئی 2000 ارب روپے کی رقم زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے ملکی سفر کو تیز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ملک کے زرعی شعبے کی ترقی میں نوجوانوں کو اہم فریق بنانے کے لیے زرعی شعبے کو مزید سہولتیں فراہم کرے گی۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت امن بحال کرے گی اور صوبے کو پھر ترقی کا گہوارہ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے خیبر پختونخوا کی ترقی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2023-24 کے بجٹ میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ وفاقی حکومت کے صحت اور تعلیم کے منصوبوں سے بھرپور استفادہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کے ذہین نوجوانوں کو آسان شرطوں پر قرضہ اور لیپ ٹاپ بھی فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبے کے کاشتکاروں کو معیاری بیج اور کھاد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے بھی لیس کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے آذربائیجان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ صدر الہام علییف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق ترجیحی شعبوں سے تعلق رکھنے والے وزراء وزیر اعظم کے دورے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم اس دورے میں صدر الہام علییف سے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ سینٹ نے آج بھی بجٹ 2023-24 پر بحث جاری رکھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے جام حسین ڈاہر نے آئی ٹی جیسے اہم شعبوں کو مراد دینے پر حکومت کو سراہا۔ ہمایوں مومن نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران معیشت کے تمام شعبے زوال کا شکار ہوئے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے تمام سیاسی قوتوں کو میثاق جمہوریت پر متفق ہونے پر انہوں نے زور دیا تاکہ معیشت کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب اور دوسرے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لیے مزید فنڈز مختص ہونے چاہیے تاکہ ملک میں علاقائی توازن کو یقینی بنایا جا سکے۔ بجٹ میں مختص کی گئی رقوم کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے محسن عزیز نے کہا کہ بجٹ میں رکھے گئے تمام اہداف ناقابل حصول لگتے ہیں۔ عرفان الحق صدیقی نے تحریک انصاف سے ورثے میں ملنے والی مشکل معاشی صورتحال کے تناظر میں ایک متوازن بجٹ پیش کرنے پر اتحادی حکومت کو سراہا۔ ریڈیو پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے عرفان الحق صدیقی نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ خزانے کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کے سامنے بھی اٹھایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ریڈیو تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، یہ PIA یا پاکستان اسٹیل مل کی طرح آمدن پیدا کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو ہمیشہ حکومت سے فنڈز لیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BBC کا ادارہ بھی فنڈز اور لائسنس فیس حکومت سے حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈیو پاکستان کے لیے لائسنس فیس ملک میں طویل عرصے سے ختم کر دی گئی ہے اور قومی نشریاتی ادارے کے پاس صرف حکومت کی جانب سے فنڈز کی فراہمی ہی واحد ذریعہ بچا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کو دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ایوان پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر غور کریں اور ریڈیو پاکستان کے ملازمین اور پینشنرز کی مدد کریں۔ سینیٹر سید وقار مہدی نے بھی ریڈیو پاکستان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ ریڈیو لائسنس فیس کو بحال کیا جائے۔ رضا ربانی نے کہا کہ بلوچستان کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے زیادہ فنڈز دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے EOBI سے مستفید ہونے والوں کی پینشن میں 10,000 روپے اضافے کی تجویز پیش کی۔ ڈاکٹر مہر تاج روغنی نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے بجٹ میں اضافے کی تجویز پیش کی۔ ایوان کا اجلاس اب جمعرات کو ہوگا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحثات جاری رہی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے آبی وسائل کے وزیر سید خورشید شاہ نے کہا کہ بجٹ مشکل معاشی صورتحال میں پیش کیا گیا ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ ملک متعدد وسائل سے مالا مال ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ ان وسائل سے معیشت مستحکم نہیں ہو سکی۔ نور عالم خان نے کہا کہ بجٹ میں غریب لوگوں اور کسانوں کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کا 70% دیہی علاقوں میں مقیم ہے مگر ان کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ بجٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اسکیل 17، 18 اور 19 کے افسران کو بھی اردلی الاؤنس دیے جانے کی تجویز پیش کی۔ مولانا محمد انور نے کہا کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر کے پاکستان کو موجودہ مشکل حالات سے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نور الحسن تنویر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خصوصی مراد کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ وہ ترسیلات زر کے ذریعے ہماری معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مہیش کمار نے بجٹ میں زراعت کے شعبے کی ترقی، خاص طور سے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیے جانے کے اقدامات کی تعریف کی۔ شاہد رحمانی نے ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس سے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبوں کے لیے فنڈ کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ کم ہو کر
صفر پر آ گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس کے تحت ایک مال بردار LNG جہاز لے کر ہر مہینے پاکستان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ترسیل سے نہ صرف LNG کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ اس کی قیمت میں بھی کمی آئے گی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ملک میں ایک تہائی گیس کھاد بنانے کے شعبے کو فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گیس کی درآمد کے لیے ترکمانستان سے بھی بات چیت کی ہے اور ہم نے یورپی ممالک کو پاکستان میں LNG کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ ہم نے یورپی ملکوں سے پاکستان کے راستے ترکمانستان سے گیس درآمد کرنے کی بھی بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے آلودگی سے پاک توانائی کے سلسلے میں امریکہ سے بھی مذاکرات شروع کیے ہیں۔ روس سے تیل درآمد کرنے کے بارے میں مصدق ملک نے واضح لفظوں میں کہا کہ روس سے درآمد شدہ 1 لاکھ ٹن خام تیل کے فوائد جلد ہی عام آدمی کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں تیل کی کھپت کا 1/3 حصہ روس سے درآمد کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کے ہر نوجوان کو چاہے وہ کہیں بستا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اگر وہ اعلیٰ تعلیم ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا خواب ہے تو اس کی دسترس میں ہونی چاہیے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے سابقہ دور حکومت میں چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے ملک میں بھاری سرمایہ کاری کی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے 9 مئی کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اداروں اور فوجی تنصیبات پر حملوں اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تحریک انصاف کے مجرموں کے آڈیو اور ویڈیو ثبوت GIT کو مل چکے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور یہ اپنے انجام کو یہ پہنچیں گے۔ عسکری قیادت اور حکومت کی طرف سے اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں، بھلے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، وہ عمران خان کے بغض اور ملک دشمن پراپیگنڈے کا شکار ہوئے، بھلے وہ جو ہے وہ دیدہ دانستہ طور پہ اس جرم کا حصہ بنے، ہر 2 صورتوں میں سزا میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس عمل سے جو ہے وہ ضرور گزریں گے اور ان کے خلاف قانون اپنا راستہ لے گا، لیکن کسی بھی بے گناہ کو قطعاً اس میں ملوث نہیں کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسرائیل اور پاکستان کے دوسرے دشمنوں نے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے PTI کی حمایت کی، لیکن ہماری ایجنسیوں نے پیش کی اقدامات کر کے ان کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے آج پریس کلب لاہور میں میٹ دا پریس سے خطاب میں کہا کہ عوامی نمائندوں کو ہمیشہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہونا چاہیے۔ بجٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے کم سے کم اجرت بڑھا کر 32,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے عوام کو ترقیاتی منصوبوں کے فوائد ملیں گے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اطلاعات نے میڈیا ورکرز اور صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس اور ریلیف دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کو PTI سے سیاسی انتقام لینا ہوتا تو نیب قوانین میں ترامیم نہ کی جاتی۔ اگر ہم نے ان سے انتقام لینا ہوتا تو ہم نیب کے اندر وہ ریفارم نہ کرتے جس سے پاکستان کے 4 سال بزنس بھی تباہ ہوا، معیشت بھی تباہ ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ حکومت صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کے لیے بل لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے دور میں اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں تھی اور صحافیوں کو تشدد اور سینسرشپ کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شدید سیلاب کے باوجود اس سال ملک میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ ریڈیو پاکستان جلد نجی شعبے کے اشتراک سے ایک ہیلتھ چینل شروع کرے گا جس کا مقصد ملک میں صحت عامہ کی سہولتوں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس بات کا فیصلہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل
محمد طاہر حسن اور اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے CEO یاسر خان نیازی کے درمیان آج اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران دونوں اداروں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا گیا، جس کے ذریعے لوگوں میں بیماریوں کی علامات اور ان کی وجوہات کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے گی۔ اس موقع پر کالج کے CEO نے ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹوڈیوز کا دورہ کیا۔ سمندری طوفان بپرجائے کی شدت میں کمی آنے سے یہ تیسرے درجے کے نہایت طاقتور طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے، جبکہ ہواؤں کی رفتار بدستور 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اب جبکہ یہ ملک کی ساحلی پٹی کے قریب پہنچ رہا ہے، اس کی رفتار 170 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ قدرتی آفات پر قابو پانے کے ادارے کا کہنا ہے کہ یہ سمندری طوفان کراچی سے اندازاً 460 کلومیٹر جنوب میں ٹھٹھا سے 485 کلومیٹر جنوب اور ارماڑہ سے 565 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 14 جون کی صبح تک سمندری طوفان بپرجوائے کا رخ شمال کی جانب رہے گا اور امکان ہے کہ اس کے بعد اس کا رخ بدل کر مشرق کی جانب ہو جائے گا اور جو 15 جون کی دوپہر کو کیٹی بندر اور بھارتی صوبے گجرات کی ساحلی پٹی کے درمیان نہایت شدت سے زمین سے ٹکرائے گا۔ سمندری طوفان سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں ٹھٹھا، بدین، سجاول، تھرپارکر، کراچی، میرپور خاص، عمرکوٹ، حیدرآباد، ارماڑہ، ٹنڈو یار اور ٹنڈو محمد خان شامل ہیں۔ سندھ میں سمندری طوفان کے دوران گورنر ہاؤس میں ہیلپ لائن 13166 24 گھنٹے فعال رہے گی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں جاری اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ 40,800 میں سے 6,836 لوگوں کو اب تک محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیٹی بندر، خاروشان، گھوڑا باری، ٹھٹا، بدین، سجاول، شہید فاضل راہو، جاتی، شاہ بندر اور دیگر ساحلی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ اس عمل میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی شہر سے بطور احتیاطی تدابیر تمام سائن بورڈ اور بل بورڈ ہٹانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ادھر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی سمندری طوفان بپرجوائے کے پیش نظر گورنر ہاؤس کے ہیلپ لائن 13166 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اس ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیل کی وزیر شہری رحمان نے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی پٹی کے قریب رہنے والے افراد سے کہا ہے کہ سمندری طوفان بپرجوائے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی جاری کردہ ہدایات پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 فٹ اونچی سمندری لہریں ملک کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتی ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ ماہی گیروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے نشیبی علاقے بارشوں کے باعث زیر آب آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ سمندری طوفان بپرجوائے جمعرات کو کیٹی بندر سے ٹکرا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچاؤ اور ریلیف کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بپرجوائے سے پیدا ہونے والی کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف ساحلی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے اور تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک لوگوں کا انخلا کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بل بورڈز بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بپرجوائے کی وجہ سے جمعرات کو پاکستان کے جنوب مشرقی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔ آج صبح اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان LNG جہازوں کے کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے عمل کو متاثر کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سمندری طوفان کی وجہ سے چلنے والی تیز ہواؤں کے دوران پاور پلانٹ چلانا خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا طوفان کے دوران کچھ پاور پلانٹ بند بھی ہو سکتے ہیں۔ خرم دستگیر نے کہا کہ طوفان اور شدید بارشوں سے ترسیلی لائنیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور استعداد کار بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے خارجہ امور کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر اور کرائسس مینجمنٹ کے لیے یورپین کمشنر یانیز لیناریچچ کے درمیان آج برسلز میں ایک ملاقات میں ہوا۔
داخلہ امور کے لیے یورپین کمشنر یلوا جوہانسن سے ملاقات میں ہنا ربانی کھر نے حال ہی میں شروع ہونے والے مائیگریشن اینڈ موبلٹی ڈائلاگ بشمول تربیت یافتہ افرادی قوت کی قانونی امیگریشن کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دوبارہ داخلے کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کے ضلع کے علاقے مجھل میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ یوکرین کے علاقے کرف رہ میں ایک رہائشی عمارت پر رات گئے روس کے میزائل حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے کہا کہ کم سے کم 28 افراد زخمی ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہوں۔ رہائشی عمارت میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج ہانگ کانگ کے مقام مونگکوک میں ایشیائی کرکٹ کونسل ویمن ایمرجنگ ٹیمز کپ میں پاکستان اے ویمن ٹیم نے نیپال کو 9 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ویمن ٹیم نے 19.2 اوورز میں 87 رنز بنائے۔ جواب میں نیپال کی ٹیم 6 وکٹوں کے نقصان پر 78 رن بنا سکی۔ کابیتا کنور کو میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ 3 خصوصی ایتھلیٹس کا ایک وفد اسپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز 2023 میں حصہ لینے کے لیے جرمنی کے شہر برلن کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ 3 خصوصی ایتھلیٹس میں عبداللہ خان جدون، علی عامر اور احمد علی شامل ہیں، جو ہاکی اور باسکٹ بالز کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ پاک چین سیاحت کا سال منانے کے لیے بیجنگ کے کرکٹ فیلڈ آف ڈلوچ کالج میں کھیلوں کے ایک روزہ ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ایمبیسی آف پاکستان، پاکستان ایمبیسی کالج بیجنگ، بیلے یونائٹڈ، خیبر اسٹیلین، گلگت بلتستان واریئرز، گوادر سانگ آف دا سی ونڈ اور سری لنکا لائنز سمیت 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق کو تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ 3 روزہ شندور پولو میلہ آئندہ ماہ کی 7 تاریخ کو ہوگا۔ فیسٹیول میں گلگت بلتستان اور چترال سمیت مختلف علاقوں کی پولو ٹیمیں حصہ لیں گی، جس کا اہتمام خیبر پختونخوا ٹورزم کارپوریشن پاک آرمی کے تعاون سے کر رہی ہے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے 25ویں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں حصہ لینے کے لیے ایتھلیٹکس ٹیم کے انتخاب کے لیے اوپن نیشنل ٹرائلز منعقد کیے، جو آئندہ ماہ کی 12 تاریخ سے تھائی کے شہر بینکاک میں شروع ہوگی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کوہاٹ کے ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے اقتصادی بحران کے باوجود کاروباری برادری اور عوام کو سہولتیں فراہم کی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 46 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی کاشت پر زراعت کے محکمے اور عملے کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 244 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,538.72 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 72 پیسے اور قیمت فروخت 290 روپے 98 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 356 روپے 83 پیسے اور 364 روپے 74 پیسے، یورو 307 روپے 47 پیسے اور 313 روپے 65 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 83 پیسے اور قیمت فروخت 77 روپے 69 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,89,900 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ سنگیت کی دنیا میں کئی دہائیوں تک راج کرنے والے مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو راجستھان کے علاقے لونا میں پیدا ہوئے۔ مہدی حسن نے سر اور تال کے ابتدائی رموز اپنے والد اور چچا ہی سے سیکھے۔
मेहदी हसन 20 बरस की उम्र में अपने वालिदैन के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। खान साहब ने पाकिस्तान में गुलकारी का बाकायदा आगाज 1952 में रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से किया। जल्द ही उनकी आवाज फिल्मी हलकों में किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझी जाने लगी। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। कई दहाइयों पर मुहित इस सफर में उन्होंने 25,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, नगमे और गजलों में आवाज का जादू जगाकर उन्हें अमर कर दिया। जान जा तू जो कहे गाँव में गीत नहीं। मेहदी हसन को उनकी फनी खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। भारत में उन्हें सैगल अवार्ड, जबकि हुकूमत नेपाल ने मेहदी हसन को गोरखा दक्षिणा बहू का एजाज दिया। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। फिल्म की मशहूर अदाकारा सबिया खानम की आज तीसरी बरसी मनाई गई। उन्होंने 1950 और 60 की दिहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। सुपरहिट फिल्मों में कनीज, मुखड़ा, अनोखा, तहजीब समेत कई फिल्में शामिल हैं। लोक विरसा जुमे से जुड़वा शहरों के तफरीह के शायकीन के लिए सकाफती मेले का एहतमाम करेगा, जो पूरा हफ्ता जारी रहेगा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। मेटा के व्हाट्सएप ने हाल ही में एंड्रॉयड सारिफीन के लिए नई तब्दीलियां जारी की हैं। कंपनी ने मेन पेज की ज़ाहिरी शक्ल को चैट्स और कॉल्स जैसे टैब्स के लिए नई तरतीब के साथ नए अंदाज में तब्दील किया है। तमाम नए फीचर्स सबके लिए मुतारिफ कराए जा रहे हैं, ताहम व्हाट्सएप के एंड्रॉयड तमाम सारिफीन को इसके रसाई बतदरीज हासिल होगी। नई तरतीब के तहत सारिफीन अब पेज के आखिर में चैट्स, कॉल्स, कम्युनिटीज और स्टेटस टैब्स देख सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि मसनूई ज़हानत को गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी की निगरानी के लिए एक इंटरनेशनल वॉच डॉग की तख्लीक के लिए एक तजवीज़ की हिमायत की है। एंटोनियो गुतेरेस ने गलत मालूमात के बारे में एक नई पॉलिसी के इजरा के मौके पर कहा कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत को मुस्बत मालूमात की फराहमी और फैलाव के लिए इस्तेमाल करते हुए मसनूई ज़हानत से पैदा होने वाले मसाइल के बायस जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए खतरात पैदा होंगे। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश दीर में 10 मिलीमीटर, जबकि मीर खानी में 8, कालाम में 6, पटन में 5, चित्राल में 3, काकूल में 2, सैदो शरीफ में 1, हाफजाबाद में 4, मरी में 3, टावलाकोट में 2, गड़ी दुपट्टा में 1, गोपिस में 1 और बदीन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दादू, भक्कर, दालबंदीन, सिब्बी और जैकब आबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री रहा, जबकि मरी में 26, लाहौर में 41, कराची में 39, पेशावर में 41, कोयटा में 36, मुजफ्फराबाद में 40, गिलगित में 35 और श्रीनगर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम कश्मीर, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान और वस्ती सिंध में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। ज़ेरीन सिंध में शदीद आंधी, गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के मैदानी अजला में झक्कड़ आंधी चलने का इम्कान है। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अपने रेलवे निज़ाम और बंदरगाहों के जरिए इलाकाई ममालिक को तिजारती राहदारी फराहम करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट में मुख्तस रकम से नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। कौमी असम्बली और सेनेट ने आज आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी रखी। सेनेट में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए इरफान सिद्दीकी ने रेडियो पाकिस्तान के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा करने पर जोर दिया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क अथर रसूल, न्यूज प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की।
मजीद खबरों और तजज़ों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशत साकिब और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।